اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پہ بات کریں، اور ملک کے اندر پیکا ایکٹ اور پیکا ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید پیکا ایکٹ کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد کیا چینجنگز اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ سراپا احتجاج ہے صحافی برادری، اور اسی طرح جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی اس پہ بھی وکلا برادری سراپا احتجاج ہے، اور ابھی تک ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ سب تمام تر ججز جن کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے وہ سب کام تو اپنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، لیکن ہڑتال ابھی تک جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آخر جو ہڑتال ہو رہی ہے اس ہڑتال کا مقصد کیا ہے، کیا ان کی ہڑتال سے یہ سارا پروسیس ریورس ہو سکتا ہے، بیکاز قانون کے مطابق یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یہ قانون کے مطابق ہیں، اور صدر پاکستان چاہیں تو یہ اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں ود دا کنسنٹ آف جج اینڈ دا چیف جسٹس، اور سب کچھ اس کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اب اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے، قانونی ماہرین کی یہ بھی رائے جانیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی دوبارہ سے نجکاری کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کا، اور کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کو دوبارہ سے پرائیویٹائز کرنے کے لیے جو پہلے بولی کا سارا سسٹم ہوا تھا جس پہ بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، 10 ارب کے اندر پی آئی اے کی بولی کی جا رہی تھی، اور پھر کہا جا رہا تھا اس کا ریٹ بڑھا دیں گے، لیکن کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ ہو جس نے کئی انٹرنیشنل ایئر لائنز بنائی ہیں، اس ادارے کے اندر اگر آج خسارہ بھی ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے سابق وزراء اعظم بھی اس ملک کے رہے ہیں جنہوں نے اپنی ایئر لائنز کو پروفیٹیبلٹی کے اندر رکھا، تو کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پروفیٹیبلٹی میں نہیں آ سکتی؟ کیا حکومت کے لوگ اتنے نااہل ہیں کہ وہ اس کو پروفیٹیبلٹی میں نہیں لا سکتے؟ اگر اس ڈپارٹمنٹ کو پروفیٹیبلٹی میں نہیں لا سکتے تو پھر ان لوگوں کا بیٹھنا، تمام تر عہدے انجوائے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک یہ بھی سوال ہے جس پہ بات کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ایک بڑا واویلا ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے آرمی چیف کو، اور اس خط کے اندر بہت سی باتیں 6 نکات پر مشتمل، ان کے جو وکیل فیصل چودھری ہیں انہوں نے آ کر بتایا کہ 6 نکات پر مشتمل جو خط تھا اس کو آرمی چیف کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کوئی ایسا خط موصول نہیں ہوا۔ بیرسٹر گوہر صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آرمی چیف صاحب خط کا ہمیں کوئی جواب دیتے ہیں تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پہ بات کریں گے، لیکن آج سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جو بات سامنے آ رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے کسی خط کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، مطلب وہ نہیں چاہتے ایسے کسی بھی خط کو پڑھنا جس طرح کے خط کی بات کی جا رہی ہے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں خواجہ ایوب نسیم صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر صاحب۔ اور صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے خط کی بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے اور اس کے اندر جو باتیں کر دی ہیں فیصل چودھری صاحب نے بتا دیا، اور آخر 2-3 دن سے بڑا اس بات کا واویلا ہو رہا ہے کہ خط لکھ دیا گیا ہے، آرمی چیف کو خط لکھ دیا گیا ہے اور اس میں تمام تر باتیں کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قوم جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ آرمڈ فورسز کے ساتھ، اور یہ چیزیں آپ کریں، یہ 6 پوائنٹس جو دیے ہیں جس کے اندر تمام تر وہ باتیں جو پاکستان تحریک انصاف شروع سے کرتی آ رہی ہے وہی تمام باتیں دوبارہ رپیٹ کی گئی ہیں اس خط کے اندر۔ کیا فرق پڑنے والا ہے اس خط سے؟ خواجہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ چٹھا صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا خود ہی کہ سیکیورٹی ذرائع کی جو کلیریفیکیشن آئی، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی خط ہمارے آرمی چیف کو نہیں ملا، اور اگر آ بھی جائے تو ہم اس کا جواب دینا بہتر نہیں سمجھتے۔ گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے بھی کوئی ایسی بے وقوفیاں کرتے جا رہے ہیں، جب ایسی کچھ چیز آپ نے لکھی ہے اور اگر ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں ہے یا آپ کے پارٹی کے مفاد میں ہے تو کم از کم ان کو وصول ہونے تک کا تو انتظار کرنا چاہیے نا۔ جب آپ ایسی چیزیں آن ایئر آ کے ڈسکلوز کریں گے اور ڈسگریڈ کرنے والی بات ہے کہ جی آرمی کو لیٹ ڈاؤن کرنے والی بات یا کسی ادارے کو لیٹ ڈاؤن کرنے والی بات یا اسٹیبلشمنٹ کو نیچے دکھانے والی بات تو جو پازیٹیو ہونے کی بجائے نیگیٹو زیادہ ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، پی ٹی آئی کے بانی جو ہے میرا خیال ہے وہ شاید خود سوچتے نہیں ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو مشورہ اچھا نہیں دے رہے، ادروائز یہ بات جتنی خراب ہوئی ہے پولیٹیکل طور پہ پی ٹی آئی کے لیے وہ اتنی شاید خراب نہ ہوتی اور کوئی مثبت بات بن جاتی اس پارٹی کے لیے بھی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سینیریو ہے وہ ان کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھے اثرات نظر نہیں آ رہے، اور آنے والے دنوں میں بھی مجھے چیزیں کوئی ایسے ہی دکھائی دے رہی ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہہ دیا ہے کہ جی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ججز آ گئے ہیں یا اور کچھ آ رہے ہیں، تو چیزیں یہ ساری نظر آ رہی ہیں کہ کیا نظر سینیریو بنے گا اور اس پارٹی کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 8 فروری کی کال انہوں نے دی ہے اور دیکھنا یہ پڑے گا 8 فروری کو یہ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر تو کوئی ایسی چیز وہ کر گئے تو ظاہر ہے اداروں میں بھی ایک سوچ بڑھ جاتی ہے، وگرنہ جیسے سے پہلے ماضی میں بھی انہوں نے جب بھی کوئی
جلد سا جلوس نکالنا ہوتا ہے اور کوئی پرمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بہت ساری بلنڈرز ان کے سامنے آ جاتی ہیں. بہرحال اب 8 فروری کا انتظار کیجئے. ٹھیک ہے. اور خط والی بات پہ میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے کہ میں اس میں اب اور کیا رائے دے سکتا ہوں. آغا باقر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. آغا صاحب ایک بات ہو رہی تھی بار بار کہ جو عمران خان نے انہوں نے خط لکھ دیا آرمی چیف کو اور پھر اس کا آج ریبٹل بھی آیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا اور اگر ایسا کوئی خط آتا بھی ہے تو ہم اس کو پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آغا باقر صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے جو کلیمز تھے اور جو پی ٹی آئی کے پاس جو اپرچونٹیز جو ہیں پہلے کچھ موجود تھیں, اس کی روشنی میں یہ ممکن تھا کہ کچھ ایسی نیگوشیبل پوزیشن میں پی ٹی آئی موجود تھی. لیکن ایک وقت کے بعد جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی ہیڈ ٹو گو آن دا بیک فٹ. اب اس کی وہ اسٹریٹ پاور اس طرح سے نہیں رہی تھی یا اس کو وہ مینیج نہیں کر پائے, اور جو 2-3 اس طرح کے واقعات ہوئے اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہوئے. جو عمران خان جو ہیں ان کا لیٹر لکھنا اٹ سیلف جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی کمزوری جو ہے اس کو ضرور ظاہر کرتا ہے. اور اس کا ریبٹل آنا کہ ہمارے پاس لیٹر ایسا موجود نہیں ہوا اور ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو یہ اس کو بیسیکلی اسی پوائنٹ کو انڈورس بھی کرتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس تھے وہ اس حوالے سے دیکھا جائے, جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو تبدیلیاں کچھ آ سکتی تھیں یا جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا, خاص طور پہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور اس میں مختلف دونوں طرف سے کچھ کلیمز بھی آ رہے تھے, تو الٹیمیٹلی وہ چونکہ بہت حد تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو یو ایس ہے اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں یا ان کی اپنی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید بہت سارے ایسے نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے اور ایسے ایریاز جو ہیں جہاں پہ ان کا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اس طرح سے شاید موجود نہیں ہے اور وہ اس طرح سے انٹروین بھی شاید نہ کرنا چاہیں. تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کچھ اپارچونیٹیز تھیں, جیسے جو ان کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے, وہ ایک وقت میں تو اس حد تک بات ہوئی کہ ان کی پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے اس نے اس حد تک جو ہے وہ ریکویسٹ کی اور انہوں نے بلکہ کسی جگہ پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی پبلکلی کہ میں آئی فیل کہ میں اب کیا کہوں عمران خان صاحب کو کہ یہ دیٹ از دی بیسٹ پوائنٹ جس کے اوپر ہم جا کے کوئی نہ کوئی نیگوشیبل پوزیشن میں ہو. سر اب شاید باتیں نیگوسیشن سے آگے جا چکی ہیں اور اب 8 فروری کو دوبارہ سے احتجاج کی بات ہو رہی ہے. جنید اکبر صاحب کو لے آنا, خواجہ ایوب نسیم صاحب, جنید اکبر صاحب کو صدارت دینا, ان کو آگے لے کے آنا, ان کا بڑا ٹیکٹفلی چیزوں کو ہینڈل کرنا اور یہ کہنا کہ پہلے تو آج کی بھی اگر اسٹیٹمنٹس دیکھی جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اس بار ہم نے اس تیاری سے جائیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو سچویشن تو بڑی خراب ہو جائے گی. خواجہ صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے اور ان کے انٹرویوز میں نے بھی بڑے غور سے سنے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نئی جدت کے ساتھ وہ آئے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کوئی ایجیٹیشن یا کوئی ایسا سخت اقدام اٹھاتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی اس کا جواب آ گیا ہے. حکومت نے تو اسٹریٹ آنسر کیا کہ جو پہلے کیا تھا پھر وہی کریں گے اگر دوبارہ آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ان کو یہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. ان کی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل ہو گئی بھی ہے, پٹیشن دائر کرنے کے بعد انہوں نے ڈی سی کو جواب طلب کر لیا آنریبل جج نے. تو میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ ان کو پرمیشن نہیں ملے گی 8 فروری کے لیے. سر پرمیشن تو خیر ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی, پھر بھی یہ لوگ گئے اور جس طرح پہنچے جہاں تک انہوں نے کیا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرمیشن کا ویٹ کریں گے کہ پرمیشن ملتی ہے؟ دیکھیے اب وہ سینیریو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. پہلے جو کچھ ہو گیا 26 نومبر کو یا 9 مئی کو, اب سینیریو بہت مختلف ہوگا. اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو کے آئیں گے, تو یہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. گولیاں کھانے کے لیے گھر سے نکلتے مائی کے لال بچے جو ہے نا, وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بھیجیں کہ آپ جائیے گولیاں کھا لیں اور سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. اور اب بات جو آ گئی بھی ہے نا, بات حکومت کے خلاف نہیں ہے, وہ اداروں کے بارے میں سوچ کے نکل رہے ہیں. اداروں کے بارے میں سوچ کے. ریاست علی آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. ہمیں جوائن کرنے کا ریاست صاحب. تو جب آپ ایسا نکلیں گے. ریاست بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
ریاست بھائی، عمران خان کا خط ایک بڑا کل سے وائرل ہو رہا تھا اور چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے، جبکہ آج سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے جواب آ چکا ہے کہ ایسا کوئی خط ہمیں موصول نہیں ہوا، اور اگر مل بھی جائے تو ہم پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو دوبارہ سے احتجاج کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں، اور اس بار جو جنید اکبر صاحب لیڈ کریں گے، اور ان کی طرف سے جو جوابات آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول کہیں دوبارہ خدا نخواستہ پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں، خط کے حوالے سے تو یہ ایک سیاسی سوال ہے، ٹھیک، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں گا، یہ پی ٹی آئی والے یا جو جن کو لکھا گیا وہ بات کریں گے۔ ٹھیک، میں جو احتجاج کے حوالے سے آپ نے سوال کیا اس حوالے سے میں بہت کلیئر ہوں۔ آرٹیکل 15، 16 اور 17 آئین کے اندر دیا گیا، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، یہ کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی جو کوئی شہری ہے، اس کا یہ حق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن صرف اس کے اندر ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا۔ اس ریسٹرکشن کے اندر ہر شخص کو یہ ساری چیزیں، وہ جماعت بناتا ہے، وہ ایسوسیشن بناتا ہے، وہ موومنٹ کرتا ہے، وہ کوئی اپنا گیدرنگ کرتا ہے، اسمبلڈ ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ سر جو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، اب جس طرح سے ظاہر ہے ڈوگر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے، اور محسن اختر کیانی صاحب اب اے ٹی سی کے اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج بھی نہیں رہے، ان کی جگہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے، تو پھر آپ بھی ساری تنظیمیں اور بخصوصی آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بار ہے وہ بھی سراپا احتجاج تھے، آپ لوگوں کا احتجاج کیا جاری رہے گا؟ آج بھی بوائیکاٹ تھا یا روٹین میں میٹرز آ چکے ہیں؟ دیکھیں چٹا صاحب، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 باڈیز ہیں، اسلام آباد بار کونسل ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے۔ کیا ہم تینوں باڈیز غلط ہیں؟ اگر لیٹس سپوز ایک صوبہ پنجاب ہے، اس کے اندر تمام ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ اور بار کونسل یہ کہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے، تو بائے ہو کر کروک اگر کوئی یہ کرے تو اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو قانون کے مطابق یہ اپوائنٹمنٹس تو قانون کے مطابق ہوئی ہیں نا، اس میں جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں، صدر صاحب کی طرف سے اپروول آنی تھی اور ود دا کنسنٹ آف جج اینڈ چیف جسٹس، تو وہ سب کچھ تو انہوں نے پروسیجر فالو کیا ہے۔ اچھا چٹھا صاحب، یہ ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر کر کے آپ کسی شخص کو وہاں پرماننٹ چیف جسٹس یا سینئر پیونے جج یا ایڈمن کمیٹی کا سربراہ یہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں مہینے کے لیے 10 دنوں کے لیے، وہاں گھر کے مالک بن کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ جو آرٹیکل 200 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عارضی ٹیمپریری ہوتا ہے، یعنی کوئی جج کسی دوسرے ہائی کورٹ میں کوئی فارمیلٹی، کوئی ریفری جج ہے تو اس طرح سے کوئی یا اسپیشلٹی کسی فیلڈ میں اس کی ہے تو اس کو لیا جاتا ہے۔ آپ اس پروسیس کو مس یوز یا ایبیوز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ مس یوز اور ایبیوز اس حوالے سے بھی ہے کہ جو انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ ریپگننٹ ٹو دی آئین ہے اور چیپٹر نمبر 1 ہے، اور ٹرائیکاٹمی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور تھیوری اور یہ ساری چیزوں سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو آرٹیکل 175A ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے آپ نے چیف بنانا ہے۔ آپ کو کون سا پرابلم آ گیا کہ آل آف سڈن ابھی عامر فاروق صاحب بیٹھے، انہوں نے 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن میں ان کی ریکمنڈیشن ہے، تو آپ نے یہ ججز 3 منگوا لیے اور آ کے سارا کنٹرول آپ نے سنبھال لیا ہے؟ یہ میلے سے یہ میلا فائڈی ہے۔ اور ہمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو احتجاج ہے وہ کل تو سٹرائک تھی، آج نہیں ہے، کل چھٹی ہے، اس کے بعد ہماری پھر سے میٹنگ ہے۔ ہم نے کل آل پاکستان لوئر کنونشن میں اپنا ایجنڈا اور اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، اگر اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوتی تو اگلا لائے عمل ہم پھر دیں گے۔ سر لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، 2009 میں بھی لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کر ایک جج کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا، پھر چیف جسٹس بھی بنایا گیا، تو ایسے اقدامات تو پہلے بھی ہوتے رہے، کو پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا۔ 2 باتیں جو یہاں پہ سینئرٹی ان کو دی گئی ہے، ایک جج جس نے حلف لاہور ہائی کورٹ کا لیا ہے یا بلوچستان یا سندھ کا، وہ اس ہائی کورٹ کا کیسے وہ جج ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات، اس کی سینئرٹی یہاں سے کیسے کنٹینیو کر سکتی؟ دوسری بات، آپ نے جو کہا کہ ماضی کی مثالیں 3 ہیں، دیکھیں جسٹس بلال ہے، جسٹس سردار اسلم صاحب مرحوم،
وہ تشریف لائے, وہ مشرف کے دور میں پی سی او کورٹ میں آئے, وہ ایک ڈکٹیٹر کے آرڈر سے آئے, جو 18ویں ترمیم آئی اس حوالے سے وہ کورٹ جو تھی جو پی سی او وہ ابالش ہوگی اور پھر کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی گئی. اس کانسٹیٹیوشن میں اقبال حمید الرحمان صاحب کو اس لیے لائے کیونکہ اس وقت آئین کے اندر تھا کہ جو ججز تعینات کیے جائیں گے ان کے نام ریکمینڈ کریں گے چیف جسٹس. تو یہاں پہ تو کوئی چیف جسٹس جج ہی نہیں تھا, نئی کورٹ تھی, اس لیے وہ لائے گئے تھے. اس کو اور ان کو اس سچویشن کو کمپیریزن کرنا بالکل 180 کے اینگل پہ اس کے اندر وہ ہے میرا خیال ہے مناسب نہیں لگتا. بالکل بالکل ٹھیک. آغا باقر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 200 جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں پرووائڈڈ ہے, اس میں یہ ٹرانسفرز ہو سکتی ہیں, لیکن میں اس سے آگے جو بات کریں گے دیٹ از بیسیکلی جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جس میں میں نے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جسٹ لائک کاسمیٹکس. ٹوڈے آئی سے اینڈ اٹس اے لیگل ٹرم, اٹس اے فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن. It's a fraud on the Constitution. It's a fraud on the Constitution. آپ ایک پروویژن اس کے اندر ایک موجود ہے, ایک آرٹیکل موجود ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ٹرانسفر پالیسی ہے؟ اب ایک سول سرونٹ جو ہے جب اس کو کسی کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک ٹرانسفر پالیسی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کیا کوئی ویڈ لاک ہے, کیا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی ایگزیجنسی ہے, کیا کوئی ایسی وہاں پہ جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں, وہ کرنے کی بات یہ نہیں ہے. جیسے ابھی یہ بات ریاست صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, لا نے پرووائڈ کیا ہے, آرٹیکل کانسٹیٹیوشن نے اس کو پرووائڈ کیا ہے. تو سر پھر اس میں ایشو کیا ہے؟ لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ انسٹرکچرڈ ہے. جو وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہوا اور جس کی مثال کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی اسی طرح سے ہی ایشوز تھے. ٹھیک ہے. اب جب وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیا, حمید الرحمان جو ہے جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا, تیسری مثال وہ تھی جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا حالات اس وقت بھی پولیٹیکل تھے بیسیکلی. تو میں جب بات کرتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے یہ موم کی ناک ہے, پریزیڈنٹ جو ہے جب وہ کنسلٹیشن ہے, کنسلٹیشن یہ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ دیٹ از سیٹلڈ لا کہ جب آپ کوئی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کو پراپر اور میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی. بھائی سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آرٹیکل 193 جو ہے وہ ججز کی ایلیویشن کے بارے میں بات کرتا ہے. اب ایلیویشن میں آپ نے صرف کہا ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کنسلٹیشن کیسے ہوگی, اس کا موڈ اور مینر کیا ہوگا, کن لوگوں کے ساتھ کریں گے, اور کیا آپ کمپیٹیٹیو ایگزام لیں گے. آپ سول جج جو ہے اس کے لیے, سول جج کے لیے, ایڈیشنل سیشن جج کے لیے آپ اور جتنی سارے سول سروس ہے آپ گریڈ 4 سے لے کے گریڈ 17 تک کم از کم جو ہے وہ تمام ساری جو کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو آپ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے وہ لیتے ہیں, شارٹ لسٹ کرتے ہیں لوگوں کے, ان کی پرکھ پڑچول کرتے ہیں, ان کی فیملی دیکھتے ہیں, ان کے ایلیجبلٹی دیکھتے ہیں. آپ یہاں پہ اتنے بڑے ادارے کے لیے آپ نے کو 2-4 دن پہلے جو ہے 2-1 دن پہلے کسی ہمارے ایک نیشنل جو ڈیلی ہے اس کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ ایک کالم کیا چھپا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک کارٹون جو ہے اس پہ کس طرح سے ہے. آپ کے جو 4 پلرز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیمولش کر دیں. آپ کا جوڈیشری ایک گئی, آپ کا میڈیا دوسری طرف گیا, ایک طرف آپ کا پیکا آ رہا ہے, دوسری طرف آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی ایگزیجنسی تھی کہ یہاں پہ آپ نے سینیورٹی پرنسپلز کو بریک کر کے وہاں پہ کیا. جیسے میں نے بات کی کہ سٹرکچرڈ, دیکھیں جب بھی بات ہوگی آپ کی ڈسکریشن ہے تو ڈسکریشن شوڈ بی یوزڈ ان اے ریزنیبل مینر. آپ کے پاس کون سا ریزنیبل مینر ہے؟ آپ کنسلٹیشن ہے, بھائی تمہاری بستی میں ہو تو ثواب, ان کی بستی میں ہو تو گناہ. اب ایشو یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, عوام تو بیسیکلی ایز سچ انڈائریکٹلی ایک بات ہے, اس تو بیچاری سٹیک ہولڈر ہے نہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس کے اندر آپ 4-5 پٹیشنز اور دائر کریں, آپ دیکھیں, آپ کو ایک لیگل آرگومنٹ اس کے اوپر لے کے آئیں کہ جناب بتائیں آپ نے کوئٹہ سے جو سب سے جونیئر موسٹ آدمی ہے اس کو وہاں پہ لے کے آئے ہیں, آپ نے اسی طرح سے جونیئر موسٹ ایک جج جو ہیں وہ سندھ سے ان کو لے کے آئے ہیں, اب یہاں سے جو ہے وہاں پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں. ایک ریس یہ, اگلی ایک ریس یہ تھی, اس سے پہلے ریس یہ تھی کہ ظاہر ہے اب چونکہ اگلی جو ایک جو ایلیویشنز ہونی ہے فار دی سپریم کورٹ,
اس کے لیے ایک جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا سب کسی کو لوگ پتہ ہے کہ انسٹرکچرڈ چیزیں ہیں، کوئی اس کا کوئی اس طرح سے ڈیلینیٹ نہیں کیے گئے، کوئی ایسے اسپیسیفائڈ رولز اس کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس کا مطلب آربیٹریری اور ومزیکل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو ہر آدمی جو ہے جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے اس طرح سے رائٹس جو ہے اس کو لینے کی کوشش کرے۔ فار انسٹنس اب آپ کے جو ہے سپریم کورٹ کے لیے ججز ہیں وہ ایلیویٹ ہوں گے تو الٹیمیٹلی ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ میں اب اگر کسی جگہ پہ 13ویں نمبر پہ ہوں تو میں اب اس کیو کو توڑ کے تو کس طرح سے جاؤں گا۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو سکتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ مائٹ بھی کہ کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ وہاں سے جو ہے سپریم کورٹ کے لیے ایلیویشن آسان ہو جائے۔ یعنی ایک جو تاثر بنتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ 3 کوئی لاڈلے جج تھے جن کو اٹھا کے اسپیشل اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں، اور پھر اسپیشلی یہ معاملہ ایک نائٹ وہاں سے ہوتا ہے۔ آغا صاحب جب یہ 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور باقاعدہ کہا تھا کہ ہمارے کاموں میں مداخلت کی جاتی ہے، وہ آج تک اس کیس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے 6 ججز مینز کہ ان کی وہاں پہ اس کورٹ کے اندر سینیورٹی موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افیکٹس ہیں۔ رائٹ، اب جب وہ افیکٹس ہیں تو سب سے زیادہ جو سٹرونگ پوائنٹس آ سکتے ہیں، آرگومنٹس آ سکتے ہیں، یا گراؤنڈز ہو سکتی ہیں، یا گریونس ہو سکتا ہے، وہ تو ان کا ہے۔ اب وہ جب یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن اب اس کے باوجود یہ کہ انہوں نے لیٹر لکھے، اب اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، کیا وہ اس کے اوپر جو ہے سوال یہ اٹھتے ہیں، آپ اگر صرف لیٹر لکھنے کی بجائے آپ کا رائٹ ہے، وائی ڈونٹ دے اویل دیئر لیگل رائٹ؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ خود کر سکتے تھے، ایکشن لے سکتے تھے، کیوں نہیں لیا؟ خط لکھ دینا اور پھر اس بات کو ایک ڈمپ ہول میں پھینک دینا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے، کوئی ایک سول افسر ہے یا کوئی ایک افسر جو ہے وہ بیسیکلی اگر سپر سیڈ ہوتا ہے یا ڈیفر ہوتا ہے کسی پروموشن میں، یا اس طرح سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس کم از کم ادارے پرووائڈڈ ہیں، آپ کم از کم یہ تو ضرور کریں کہ وہاں پہ فائل تو کریں، واٹ ایور دی ریزلٹ میں بھی، لیکن آپ وہاں پہ اس کے اوپر ایجیٹیٹ تو کریں، آپ اپنا لیگل رائٹ تو اویل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پرابلم کیا آتی ہے بیسیکلی یہ ہے کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہیں، اور انڈیویجول جو ہیں وہ اپنی فائٹ کرنے میں وہ دشواری پیش کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لیٹر، 1-2 لیٹر جو ہیں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، میرا غالباً یہی 6 ججز تھے جنہوں نے اس وقت اس کو ایجیٹیٹ کیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ آپ اپنا لیگل رائٹ جو ہے وہ اویل کریں، لیکن نہیں کیا۔ پھر 1-2 ججز ان میں سے تھے، انہوں نے لیو جو ہے وہ کی، اور وہ پتہ چلا کہ اب وہ کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ نے کوئی سسٹم ہے، کسی طرف کوئی تو ایک کٹ لگا لے۔ خواجہ ایوب نسیم صاحب، کمنٹ آن دیٹ۔ گزارش یہ ہے، دیکھیے جب ایک پارلیمانی سسٹم آپ کے ملک میں ہو اور آپ پارلیمان کے پاس پوری پاور ہو، تو اس پاور کو یوز کرتے ہوئے حکومت کوئی چیز اناؤنس کرتی ہے، کوئی لیجسلیشن کرتی ہے، تو آپ اس کو رد تو نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس جو فورم ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ہے سپریم کورٹ۔ میں اتفاق کرتا ہوں آنریبل جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 6 ججز کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے، کیا انہوں نے اپنی ریمیڈی کلیم کرنے کے لیے کہیں ریٹ فائل کی، کوئی سوٹ فائل کیا، سپریم کورٹ گئے، یا اپنا اسلام آباد کا کوئی فل بینچ انہوں نے بلا لیا جس پہ یہ ڈسکس کرتے؟ جب وہ ججز ہی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور میں اور آپ اس ٹاپک پہ بحث کرتے رہیں گے تو بیکار ہو جائے گی نا۔ بات آ گئی ہے آرٹیکل 200 کی، اس میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد جو حکم تھے وہ حکومت نے پورے کر لیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب میکسیمم جو ان کے پاس رہ گیا ہے ریمیڈی کے لیے وہ سپریم کورٹ ہے، تو اب یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، باہر چلے گئی ہے، اور بھی بہت ساری باہر چلے گی، اور سپریم کورٹ جو اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی وہ کلیئر ہو جائے گی ساری بات۔ سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو جناب بیٹھے ہیں، اور ان کی طرف سے تو کوئی میرا خیال ان کو ریاست آزاد صاحب، یہ جو 6 ججز کا خط تھا، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ 6 ججز جو ہے خود سے کوئی ایکشن لے سکتے تھے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کی، بلکہ خط لکھ کے ساری بات کو ڈمپ ہول میں پھینک دیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ کنسلٹیشن آ چکی ہے، وہ کس طرح سے اس کے ساتھ کریں گے؟ کنسلٹیشن موجود ہے،
آپ ریکارڈ پہ ہے, آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کی کنسلٹیشن موجود ہے, دی کنسرن جج جو ہے ان کے کنسلٹیشن موجود ہے. دس ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں گے, ریمیڈی ضرور اویل کریں اور کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہاں پہ ایک ایسے آرگومنٹس ہوں گے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو دیکھا جائے گا, لیکن آگے پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں. لیکن سم ہو, میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اگریو پارٹی یا اگریو پرسنس ہیں ان کو سب سے پہلے وہاں پہ جا کے اپنا کیس جو ہے وہ پلیٹ کرنا چاہیے. گوٹ یور پوائنٹ. ریاست صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں ون بائی ون جواب دوں گا. جی پلیز. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آرٹیکل 200 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ صرف ٹرانسفر کا بتاتا ہے. اس کے اندر کہاں ہے سینئرٹی کا پرنسپل, کہاں ہے اس کے اندر کہ جو اس کی جو سینئرٹی ہوگی وہ کیری کرے گی. اس پہ تو آئین آپ کا خاموش ہے. یہ آئین بنایا گیا تھا نیک نیتی کے لیے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے ہی بے ایمان, اس کو مس یوز اور ابیوز کریں گے. اب انہیں مس یوز اور ابیوز کیا گیا ہے. اور یہ سول سرونٹ نہیں ہوتے ججز, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو کوئی گریڈ ہی نہیں ہوتا, سول سرونٹ کا گریڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈیپینڈنس اور ایک آزاد ادارہ ہے, اس لیے ان کے گریڈنگ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا اگر آپ صرف پہ ریڈنگ کریں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے دیکھیں. اگر آپ نے بونا فائڈی یہ ٹرانسفر کرنی تھی یہاں پہ تو آپ محسن اختر کینی صاحب سے کوئی جونیئر جج بھی لا سکتے تھے. آپ وہ جج جو 3 مہینے سینئر ہے آپ وہی کیوں لے کے آئے؟ یہ آپ کی انٹینشن ہے, یہ آپ کا منظریہ ہے. دوسرا ان کا خط والی بات ہے. خط جو آرٹیکل 209 ہے اس کا سب آرٹیکل 5 ہے. اس کے اندر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ اپنے رولز بناتی ہے, ججز کو گورن کیا جاتا ہے. ججز خود کوئی نہ ریٹ فائل کر سکتے ہیں نہ کسی چیز سے اگریوڈ ہو کے کوئی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں بینگ اے جج. رائٹ, یعنی جو انہوں نے خط لکھا ان کے پاس طریقہ کار آپشن یہی تھی کہ یہی لکھے. انہوں نے یہ کہا ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ آرٹیکل 204 سب آرٹیکل اے بی سی اور ڈی کو اویل کرتے, لیکن انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ بجائے کہ اس ملک کے اندر ایک طوفان برپا ہو جائے, انہوں نے اپنے جو پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو لکھ دیا کہ یہ سچویشن ہے, آپ رہنمائی کریں کہ ہم کیا کریں. وہ ہم نے بھی پٹیشن فائل کی اس پہ سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو جسٹس منیر کا انکل ثابت ہوا, اس نے وہ ڈمپ کر دی ایک دفعہ سننے کے بعد, وہ آج دفن ہو گئی ہے. اس ملک کے اندر کہاں آئین اور قانون کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ 2 نمبر کام ہوتا ہے, جو آتا ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے. یہاں پہ جو حکومت میں آتا ہے وہ 2 نمبری کر کے تو اپنے مقصد کے لیے آئین کو بھی ٹویسٹ کرتا ہے, وہ قانون کو بھی ٹویسٹ کرتا ہے. اب جو کچھ ہوا ہے یہ ماورائے آئین ہے. میرا یہ اس پہ وہ انسان سے کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں. بات یہ ہے کہ جو بات ریاست صاحب کر رہے ہیں ہم بھی اسی پوائنٹ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن میں جو کہتا ہوں کہ لیگل ریمیڈی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جج جو ہے ان کے پاس یہ ریمیڈی. سیٹھ وقار جو ہیں جب وہ چیف جسٹس سے تو وہاں پہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کے آئے تھے, آنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ. یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ صرف کرے گی یا لائر جو فرٹرنیٹی جو ہے وہ کرے گی, لیگل فرٹرنیٹی اس کو کرے گی, لیکن اگر وہ بھی آئیں تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اور طرح سے جو ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے. سر گوٹ یور پوائنٹ. ریاست صاحب جو اب آپ لوگوں کا احتجاج ہے مزید اس کو پرولونگ کیا جائے گا, اور آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے احتجاج سے یہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں, سب کچھ ریورٹ ہو سکتا ہے, یا یہ صرف احتجاج ہی رہ جائے گا؟ دیکھیں چٹا صاحب, میرے متعلقہ جو میرے ذمہ رب نے کام ڈالا ہے یا ذمہ داری میں وہ کر سکتا ہوں. ٹھیک, میرا کام ہے کہ غلط کام ہوا ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, ہمیں لیگل ریمیڈی بھی اویل کرنی ہے, احتجاج بھی میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہم وہ کر رہے ہیں. میرے اس سٹان سے میری قوم دیکھ رہی ہے, میری پبلک دیکھ رہی ہے, ان کو شعور آ رہا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب ہمیشہ حکومتیں عوامی پریشر سے اپنے فیصلے بدلتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ایک پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں احتجاج کے ذریعے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ اس ملک کو سموتھ چلنے دیں. ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا, اور حکومت اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اس ملک کی حکومت ہے تو وہ لازمی اپنا سٹیپ ڈاؤن اگر ان دا انٹرسٹ آف کنٹری تو اس کو کرنا چاہیے, اور اگر نہیں کرتے تو ہمارا احتجاج ہے, ہم کرتے رہیں گے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے.
رائٹ، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، پیکا ایکٹ میں جو ترامیم تھی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا اس کو، شہری قیوم خان کی جانب سے آج جو تھا اس کو چیلنج کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس پہ بھی کوئی پریشر بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے پیکا ایکٹ کے اوپر؟ دیکھیں ہم نے، میرے پاس اینکر ایسوسی ایشن آئی تھی، میں بھی ان کی طرف سے، اور جو یہاں کی ایک ہماری تنظیم ہے جرنلسٹ کی، کورٹ رپورٹرز کی، وہ بھی آئے، تو ہم بھی ایک پٹیشن فائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں. یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. اس میں 3 باتیں، ایک ہے آرٹیکل 10A اور 10(2) یعنی 10 اور 10A، آرٹیکل 19 اور 19A. اس سے یہ ریپگنٹ ہے، چونکہ آرٹیکل 8 جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ ود are in derogation towards the constitutional and fundamental rights that would be violated. تو یہ ان 4 آرٹیکل سے متصادم ہے. پھر تیسرا پرنسپل ہے آڈی الٹرم پارٹم، no one can be condemned unheard. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نوٹس دیں گے، آپ نے اتھارٹی بنا دی، آپ نے ٹریبیونل بنا دیا، آپ خود ہی اس میں مدعی ہیں، خود ہی گواہ ہیں، خود ہی فیصلہ کریں گے، خود ہی سزا دیں گے، اور اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا. آپ نے وہ سارے فورم جو تھے وہ آپ نے لیپس کر دیے. تو یہ تو سیدھا سیدھا چونکہ جرنلزم کی بات ہے، وہ کریٹیسائز کرتے ہیں، وہ جینون بھی ہوگا. اس سے بچنے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. بات یہ ہے چچا صاحب، بہت سادی سی بات ہے کہ جو یہ پیکا ایکٹ ہے، اس سے پہلے 2016 کا پیکا ایکٹ تو موجود ہے، پھر اس پہ سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کے تحت FIR بھی کروا سکتے ہیں، یہ وہ آلریڈی موجود ہے. پھر آپ ڈیمیجز بھی مانگ سکتے ہیں کہ ڈیفامیشن آرڈیننس موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم اور منصوبے کے تحت ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب وہ حکومت کو کریٹیسائز کرے گا تو حکومت اس کو ٹھوک دے گی. یہ بس اس پرپز کے لیے بنایا ہے. آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے ریاست صاحب؟ انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ میرے ساتھ موجود تھے. اور آغا باقر صاحب جو باتیں ریاست صاحب نے کی ہیں، یہ پیکا ایکٹ اس کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا، اور ریاست صاحب بتا رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کو چیلنج ہم کریں گے، اور جو لکوناز تھے انہوں نے بتا دی ہیں ریزنز جس کی وجہ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، لیٹ دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو جو کانسٹیٹیوشنلٹیز اس کی ہیں اس کو دیکھیں آرٹیکل 10A میں، 19A میں. لیکن ایک بات یہ ہے جو ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے، میرے فاضل دوست جو ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جرنلسٹ کا جو ہے ان کا ایک ایشو ہے. اٹس ناٹ میٹر آف جرنلسٹ. میں آپ کو بتاؤں لیکن جرنلسٹ کے خلاف ذرا سراپا احتجاج ہے نا. No, that's not. Basically, there are 4 pillars of a state. Right. Number 1, legislature. Number 2, executive. Number 3, judiciary. And number 4, media. Right. آپ کا وہ fourth pillar ہے, that is state. Right. یہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کا جب کنسٹرکٹیو جو ہے اس کے اوپر اوپینین جو ہے نہیں آئے گی، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں آئے گا حکومت کی پالیسیز کے اوپر، تو آپ کی ڈیموکریسی کہاں پہ ہے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہاں پہ ہے؟ یعنی تنقید تو ہوتی ہی بہتری کے لیے، اس کو دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں دنیا کا کوئی دستور آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے 3-4 پرنسپلز ہوتے ہیں: انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، چیک اینڈ بیلنس، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف موومنٹ، ایسوسیشن ایٹسٹرا. اب جب ہمارے ہاں ظاہر ہے چونکہ ایک اور جو چیک ہے دیٹ از اسلامک پرنسپلز، وہ ایک ہم اس کو علیحدہ سے بائنڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا یہ جو آپ نے ایک قدغن اس کے اوپر لگائی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پس منظر اور ہو سکتا ہے. کسی سیاستدان کے خلاف خبریں ہو سکتی ہیں، جینون بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو اس طرح سے تو نہیں ملائن کر سکتے عوام کے اندر، اس کے اندر ڈیمیجز ہو سکتے ہیں. آپ کسی سوشل میڈیا کے اوپر وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن ABCD کسی کی ذات کے اوپر جو ہے مڈ سلگنگ نہیں کر سکتے. کبھی وقت سینسیشنلزم ہوتا تھا، یلو جرنلزم ہوتا. اب کبھی آپ نے سنا وہ ورڈ؟ اس سے تو کہیں آگے چیزیں جو جا چکی ہیں. جس کا چاہے عوام کے اندر جو ہے سوشل میڈیا وہاں پہ ہے، لوگ، میں بھی شاید اس میں شامل ہوں کہ ایک وقت کے لیے سوچوں آج یہ خبر جو ہے مجھے سوٹ کرتی ہے یا بڑی خبر آئی ہے، یا اس کا میں بغیر تحقیق کے اس کے اوپر آگے جاؤں گا. لیکن یہ دوسرا کنٹور ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے وہ کیا ہے کہ کرٹیسزم، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اوور دی پالیسیز آف دا گورنمنٹ. یہ سب سے بڑی بات ہے کسی لا کے اوپر، کسی لیجسلیشن کے اوپر، حتیٰ کہ جو ججمنٹس ہیں اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ یہ چاہتے ہیں ان دا گارب آف انڈر دا گارب آف سو اینڈ سو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، نہ کوئی بول سکے، نہ کوئی اس کے اوپر کرٹیسزم ہو سکے. یہ بات درست ہے کہ میڈیا یہ سارے حالات جو ہیں، دوسرا اگر اس کا پہلو دیکھیں، حالات یہ موجود ہیں. ہم نے بہت سارے ایسی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس جو وہ بہت ساری ایسی ٹرمینالوجی جو ہے وہ بولی جاتی ہے لفافوں والی، وہ نہیں ہے؟ ٹھیک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو پبلک اوپینین ہے اس کو کس طرح سے مولڈ کیا جاتا ہے، آپ کس طرح سے اس کا ماحول بنایا جاتا ہے. دیٹ از آل دیئر. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہے کہ آپ کہیں جتنے ہمارے آرٹیکل 9 ہے جو سیکیورٹی کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے اندر ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ فریڈمز موجود ہیں سبجیکٹ ٹو لا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. آپ کی میری چھڑی وہاں تک گھومنی چاہیے جہاں آپ کی ناک شروع نہ ہوتی ہو، یا وہاں تک گھومنی چاہیے جہاں آپ کی ناک سے پیچھے اس کو نہ ہو. دیٹ از کانسیپٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. جب آپ جو ہے اپنا مینڈیٹ، اپنی لمٹس جو ہے، وین یو گو بیونڈ دس، تو الٹیمیٹلی پھر اس طرح کے کویسچن جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن ابھی تو دیکھیں نا، دنیا میں تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں جو ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے، جو نیشنز ہیں، وہ تو بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس کی طرف، میڈیا کی طرف، اوپننس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. لیکن قدغن بہرحال اس کے اوپر موجود ہے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس قدغن کے نام پہ آپ کس طرح سے اس کو مس یوز یا ابیوز کرتے ہیں. دیٹس اے پوائنٹ. فوزی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ پیکا ایکٹ پہ؟ دیکھیے جی، آئی ایم ناٹ اے ایکسپرٹ آف لا، بٹ یو نو بینگ اے جرنلزم اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ جو ہے نا وہ نافذ کیا گیا ہے، اس میں کچھ پلس ہے کچھ مائنس ہے. بیسیکلی یہ پیکا ایکٹ جو ہے نا، یہ قانون نافذ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں یا ایسی ولگرٹی یا ایسی اسٹیٹ کے خلاف باتیں یا ایک دوسرے کو لڑانے والی، عوام اور اداروں کو لڑانے والی باتیں کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے. اور دوسری بات جو مائنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ ہی مدعی ہے اور اسٹیٹ ہی جج ہے. دیکھیے، ایک جرنلزم جو ہے، ایک جرنلسٹ جو ہے کوئی بات ایسی کرتا ہے، وہ اگر اس کو پیکا ایکٹ کے تحت اس پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. آج 2 ایف آئی آر اب تک ہو چکی ہوئی ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے کم از کم انٹروگیشن تو کریں. کیا یہ فیبریکیٹڈ ویڈیو تو نہیں ہے؟ یہ بیان کوئی جعلی بیان تو نہیں ہے؟ یہ وہ اسے ملزم سے پوچھ لے کہ بھائی تم اس کو کنفرم کرتے ہو بیان تمہارا ہے، اسٹیٹ تمہاری، یہ ورشن تمہاری ہے. اگر وہ کرے، اور اگر وہ چیزیں اسٹیٹ کے خلاف ہو، چونکہ یہاں تو بہت سے اکاؤنٹس بھی ہیک ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے. ایک وقت پہ آپ کو ابھی بھی جو ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، یا آپ بھی اگر بات کریں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، میس میڈیا کی بات کریں، اس کے اندر ایک چیز ضرور موجود ہوتی ہے. دیٹ از کہ آپ کو سورس جو رپورٹر ہے، کم از کم اس نے سورس کسی نہ کسی جگہ اس نے لکھنا ضروری ہوتا ہے، ریکارڈ پہ ہونا اس کا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کرتا ہے. آپ خبر دیکھتے ہیں، اس کو کہا کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن اس سے رسپونڈ نہیں. اپنے رپورٹر کا نام لکھا ہوتا ہے، مینشن کیا ہوتا ہے کس کی طرف سے کیا خبر آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اس بات کی کرتے ہیں، ہم اس صحافت کی بات کرتے ہیں جو مثبت صحافت ہے، جو تعمیری صحافت ہے، جو نیشن بلڈنگ کی صحافت ہے. اب المیہ یہ ہے، میں آپ سے جیسے ذکر کیا، بات بڑی درست کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے اچھے پوائنٹس بھی ہوں گے. اوبویسلی میں نے جیسے کہا، کسی کی چادر 4 دیواری ہے، کسی کو آپ وہ اس وقت تک پتہ نہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہاں جی، اور خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اس وقت تک تو بہت سارا دریاؤں میں سے پانی گزر چکا ہوتا ہے جب کسی نہ کسی کا کردار کشی ہو چکی ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے سافٹ ویئر اور بھی ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، میں یہ بھی بات ہے جیسے اداروں کی بات ہوئی ہے، آپ اپنا مثبت کرٹیسزم کریں، آپ ان کے تنقید کریں، اس کے اوپر کچھ فورم موجود ہیں، آج نہیں کل نہیں سنا جائے گا، ہو سکتا ہے سنا جائے، امید اسی کے ساتھ ہی جایا جا سکتا ہے. لیکن ایک جو قدغن ہے، جو لمٹس ہیں، جب وہ کراس ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی پھر وہ ایشو اس طرح سے بنتے ہیں کہ ریاست کو بہرحال پھر اپنا ایک رول ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی اہم اور المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لاز جو ہیں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس وقت آتی ہے، اس کی ٹائمنگ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ شاید مجھ سے سہمت ہوں کہ جب حالات اس طرح سے ہوتے ہیں
تو اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ لا کیوں پاس کیا جاتا ہے. اب ہماری جو آبجیکٹو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی لا کے پیچھے, کسی بھی امینڈمنٹ کے پیچھے, وہ بہرحال کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے پس پردہ کچھ حالات کچھ اور ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو, آپ کو پتہ چلا کہ یہ کچھ ایسا انفلوئنشل طبقہ اس سے ہٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا سکتی, اے بی سی ڈی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب وہ چیز اس کے اوپر بات آتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ کلاس, وہ گروپ الٹیمیٹلی وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ یہی نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ موجود ہے کہ اپنے آپ کو, لیکن وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں جو ہیں, جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں پہ اور ہیں, وہاں پہ صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اور ہیں. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ جو ہے اس کی بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے بڑا سیزن قسم کے لوگ جو انہوں نے کویسچنز کیے ہیں اور الٹیمیٹلی اور ان چیزوں کی نشاندہی کیا جس کی ان کی ریاست کی ضرورت ہے. وائی ناٹ وی, لیکن یعنی کہ پازیٹیو کرٹیسزم تو ہونا چاہیے نا, کرٹیسزم تو ہونا چاہیے دیکھیں کرٹیسزم دیٹ از, میں آپ کو فورتھ پلر کہہ رہا ہوں, میں کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں, میں صحافی کی بات نہیں کر رہا صرف, ٹھیک ہے, میں تو فورتھ پلر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو اسٹیبلش فورتھ پلر آف اسٹیٹ از میڈیا, رائٹ, چاہے الیکٹرانک ہے, چاہے وہ ہے, چاہے سوشل ایپ جو ہے. چٹا صاحب اس میں گزارش یہ ہے, آپ کسی ایف آئی آر کے لیے تھانے میں اپلیکیشن دیتے ہیں نا, تو کبھی بھی آپ کی اس اپلیکیشن کے اوپر ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں ہوتی, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ایک جو مائنس میں پوائنٹ سمجھ رہا ہوں نا, یہ جرنلسٹ کو یہ کیپچر کرنے کے لیے بیسیکلی اس پیکا ایکٹ کا جو ہے وہ ایکچوئل جو ان کی فائنڈنگ ہے وہ ذرائع ہے, کہ ذرائع تلاش کرنے ہیں کہ جی آپ نے جو ذرائع لکھا ہے بتائیے یہ کون ہے آپ کو نیوز دینے والا. چونکہ بہت سارے اینکرز جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ مجھے طوطے نے کہا, چڑیا نے کہا, مینا نے کہا کہ بھائی رات کو یہ ہونے والا ہے. تو بھائی آپ آ کے انٹرویو جاری کر دیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں, ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ میرے طوطے نے یہ کہا, بتائیے وہ طوطا کون ہے, یہ چڑیا کون ہے. دیکھیے اس میں کچھ چیزیں مائنس ہیں, کچھ چیزیں پلس ہیں. ڈائریکٹ آپ کسی کے ورشن پہ انٹرویو سنتے ہوئے اس کے خلاف ڈائریکٹ جو 2 ایف آئی آر ہوئی ہے نا وہ یہی ہوئی ہے کہ ڈائریکٹ پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ انٹروگیشن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جی بتائیے آپ نے یہ جو بات کی, ہاں اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات آپ نے کی ہے, صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. آپ کنفرم کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ, کوئی فیبریکیشن, کوئی 2 نمبری تو نہیں ہے. اگر وہ کہہ جی میرا انٹرویو پورا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو جانا چاہیے. اگر وہ کہہ جی میں نے نہیں دیا, میرے پاس ریکارڈڈ ہے جو میرا جینوئن انٹرویو ہے وہ یہ ہے, اور فرق اگر ہو تو ایف آئی آر نہیں بنتی. مراد یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی اس میں ریٹ فائل ہوئی ہے. میری ذاتی ابزرویشن یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا ریاست صاحب تو کہتے ہیں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. جی نہیں دیکھیں بات سنیں, جو اب یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے, اب اس کے اوپر ظاہر ہے اب چونکہ جوڈیشل سائڈ پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ فوری طور پہ ایک طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ سٹک ڈاؤن ہو جائے گا. اب سٹک ڈاؤن کسی, دیکھیں قانون سازی یہ بہرحال جو ہے میں بتاؤں قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے, یہ جو کمپیٹنسی ہے اس کی وہ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر باقاعدہ پرنسپلز موجود ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ آپ جا کے کسی لا کو ہٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لا جو ہے اس کو سٹک ڈاؤن کیا جائے, اس کے باقاعدہ اپنی گراؤنڈز موجود ہیں. یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ یہ فوری سٹک ڈاؤن ہو جائے گا, مطلب مجھے آئی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اپنے آرگومنٹس اس میں کس میں ہوں گے, کس پوائنٹ پہ لیں گے. دیکھیں نا ڈائیورجنٹ پوائنٹ تو یہیں پہ میرے آپ کے موجود ہیں. میں ایک سائڈ پہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا میڈیا کا مس یوز بھی ہے, سوشل میڈیا کا مس یوز بھی ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے, دنیا کا کوئی بھی دستور یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ آپ کی فریڈمز ہوگی لیکن مطلق نہیں ہوگی. آغا صاحب, جو ججز اپوائنٹمنٹ کے خلاف اب سراپا احتجاج ہے پورے پاکستان میں, دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی وکلا کمیونٹی ہے وہ سب احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے احتجاج سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہی سوال دوبارہ آپ سے سر. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو جمہوریت میں جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ ایک اہم فیکٹر ہے, اور دیٹ از ون آف دی پرنسپلز آف اے گڈ کانسٹیٹیوشن. اب چیک اینڈ بیلنس کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس سب سے ہو سکتا ہے جو اگریوڈ پرسن ہے وہ اس کو جائے. دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ چونکہ عوام ہے اور عوام میں ووٹ ہے, اور چاہے وہ ووٹ اس طرح سے اس کی میننگ فل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا ٹرانسپائر اس کو اس طرح سے کر پا رہا ہو یا نہ کر پا رہا ہو,
لیکن ایک جو دباؤ ہے، اور دباؤ سب سے زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ کسی اپوزیشن کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ڈیموکریسیز ہیں اس میں یہی ایک سب سے بڑی بات ہے جہاں پہ آپ اس کی آواز اٹھائی جائے۔ جو پولیٹیکل مائنڈ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں جائے گا، جو کانسٹیٹیوشنل مائنڈ ہوگا وہ کسی عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائے گا۔ بالکل ٹھیک، جو عوامی چیزیں ہوں گی، obviously عوامی بھی چیزیں جو ہیں ان کا ایک دباؤ موجود ہے، ایک کرٹیسزم موجود ہے، اور اس کا ایک امپیکٹ بھی موجود ہے، جس کے اندر جیسے میں نے میڈیا کی بات کی، واچ ڈاگ جو ہے اب سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو چوکیدار ہے جس نے کسی چیز کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب میں جیسے واچ ڈاگ کی بات کرتے ہیں تو کسی گلی میں اگر کوئی اجنبی شخص آئے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ڈاگ ہے گلی کا وہ فوری طور پہ اس کو الارم کرتا ہے۔ Right. اس کے پاس کوئی گن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سٹک نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ ایک ایلین ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک، اب عوام جو ہے وہ اس کے اوپر بہرحال عوام کے پاس بہت سارا اختیار تو اس طرح سے موجود نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ان کی جو پوائنٹیشنز ہیں، جو نشاندہی ہے اور کولیکٹیو نشاندہی ہے، وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے جو ابھی ریاست صاحب نے بات کی تھی کہ عوام نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کو فیصلے جو ہیں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا یا سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار we have to review, we have to revisit our policy۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا مجبور ہوتی ہے اپنے اس پیکا ایکٹ کی ترمیم پہ، اور جو ججز کی ٹرانسفر ہے ان دونوں معاملات کے اوپر، کیا حکومت اس سے واپس ہٹے گی۔ بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا، ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔